کہ آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناصل کہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ایک کٹر رافضی نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا، بیان دیا، اور اس میں یہ ناپاک کوشش کی تاریخ تبری کی ایک جعلی موضوع من گڑھ اور ایک کٹر قسم کے کذاب رافضی کی گڑی ہوئی روایت کا سہارا لے کے کہ حضرت عائشہ اپنے دور میں انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ عثمان اس یہودی کو قتل کر دو، یعنی عثمان غنی کو وہ یہودی کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اقتلوا ھذا ناصل، اس ناصر اس یہودی کو قتل کر دو۔ یہ روایت نصر بن مزاحم الکوفی رافضی کذاب نے گڑھی ہے، جس کا سہارا لے کے ایک یوٹیوبر رافضی نے یہ کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی۔ کہ آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناصل کہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے نواسب کا پروپیگنڈا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت اور قتل میں مولا علی کا ہاتھ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہ مولا علی کا ہاتھ تھا، نہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہاتھ تھا، وہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت کے افراد ہیں وہ اس گناہ سے مبرہ اور پاک ہیں۔ جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعلق ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو عثمان غنی کے فضائل و مناقب کو ساری زندگی نشر کرتی رہیں۔ صحیح مسلم میں 6209 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کے فضائل میں یہ بیان کیا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی حضور کے صحابہ میں سے خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ راشد اور وہ حضور کے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس منقبت اور فضیلت کو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی۔ تو جو حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب بیان کر رہی ہیں وہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیسے کر سکتی؟ اب یہ جو روایت ہے تاریخ تبری کی، یہ روایت بالکل جھوٹی اور من گڑھ اور ایک کذاب رافضی کی گڑھی ہوئی ہے جس کا نام ہے نصر بن مزاحم الکوفی۔ نصر بن مزاحم الکوفی کون تھا؟ اس کا تذکرہ یہ اہل تشیع کی اسماء الرجال کی معروف کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، لکھنے والا ہے ان کا علامہ مامقانی، جلد نمبر اس کی ہے 3 صفحہ نمبر 269 اور 270 پر نصر بن مزاحم الکوفی کا پورا ترجمہ لکھا ہے اور اس کو رجال شیعہ میں شمار کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 24 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں یہ نصر بن مزاحم کون تھا؟ رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا نصر بن مزاحم جس نے یہ جھوٹی روایت تاریخ تبری والی گڑھی ہے اور محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال العقیلی، امام عقیلی کہتے ہیں شیعی فی حدیثہ اضطراب و خطأ کثیر، یہ شیعی تھا اور اس کی روایتوں میں شدید اضطراب تھا اور شدید خطا تھی۔ وقال ابو خیثمہ تھا، اور ابو خیثمہ نے کہا کانا کذابا، یہ نصر بن مزاحم الکوفی جھوٹا اور کذاب راوی تھا۔ وقال ابو حاتم واہی الحدیث، ابو حاتم نے کہا یہ واہی الحدیث تھا، متروک تھا۔ وقال دارقطنی ضعیف، اور امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ضعیف تھا۔ یہ لسان الميزان ہے امام ابن حجر عسقلانی کی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 157۔ نصر بن مزاحم الکوفی رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں یہ کذاب تھا۔ وقال اجلی، اور امام اجلی کہتے ہیں کانا رافضیا غالیا، یہ پکا غالی قسم کا رافضی تھا۔ اب ایسے غالی قسم کے پکے کٹر کذاب رافضیوں کی روایتیں اہل سنت و جماعت کے خلاف ہرگز حجت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جھوٹی روایتیں لے کے
تو روافظ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کی شہادت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، تو یہ پراپوگنڈا تو پھر نواسب بھی کریں گے، اور وہ کرتے ہیں باقاعدہ نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں الیاذ باللہ تعالیٰ مولا علی کا ہاتھ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ. جس طرح کہ نذیر احمد شاکر BA اپنی کتاب شمائل علی صفحہ نمبر 156 اور باب نمبر 12 اور 13 عثمانیہ اکیڈمی کراچی سے چھپی ہے، اس میں اس نے اس پورے باب میں نعوذ باللہ تعالیٰ تاریخی جھوٹی روایتیں پیش کر کے یہ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ مولا علی نے شہید کروایا، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی قدر ساری زندگی حلف دیتے رہے، قسمیں کھاتے رہے کہ میرا عثمان غنی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس سلسلہ میں آپ کتاب نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں مشہور کتاب ہے، مولا علی کے خطبات ان کی طرف منسوب کیے گئے، اس کے صفحہ نمبر 143 پہ خطبہ نمبر 22 اور مکتوب نمبر 58 صفحہ نمبر 676 پہ یہ موجود ہے کہ مولا علی باقاعدہ حلف دے کے قسمیں کھاتے تھے کہ میرا قتل عثمان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 450 پہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے خود سنا، آپ اللہ کی قسم کر کے کہتے تھے واللہ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ ولکن غلبت، کہ اللہ کی قسم نہ میں نے عثمان غنی کو قتل کیا اور نہ میں عثمان غنی کو میں نے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن مجھ پر غلبہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ امام ابو زید ابن شبہ کی کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، اور اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 276 پہ 276 پہ روایت موجود ہے کہ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لے کے گئے، اور یہ زید ابن ارقم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو نا وہ محب صحابی، سارے صحابہ محب تھے، یہ بہت شدید محبت مولا علی سے کرتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو غدیر خم والی روایت ہے اس کے راوی بھی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ زید ابن ارقم ہیں جب مولا علی ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے تو مولا علی نے ان سے فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو بھی تم مجھ سے پوچھو کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. تو پھر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ محب مولا علی ہیں اس موقع پر پوچھا کہ میں نشدتک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں انت قتلت عثمان، آپ نے حضرت عثمان کو قتل کیا؟ تو حدیث میں لفظ موجود ہے فنکس رأسہ، مولا علی نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا، ثم رفعہ، پھر اپنا سر اٹھایا، فقال، بس آپ نے فرمایا لا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں نے عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو بحمد تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی عثمان غنی کے قتل سے پاک ہے، نواسب کا پراپوگنڈا جھوٹا ہے، اور سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے بالکل پاک اور مبرہ ہے. روافظ کا یہ پراپوگنڈا بھی بالکل جھوٹا ہے. جہاں تک روافظ کی طرف سے سیدہ عائشہ کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جھوٹی روایات پیش کر کے کہ وہ عثمان غنی کے قتل میں نعوذ باللہ شریک تھی، اس کا رد کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 21-22 یہ کٹھی چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 261 پہ اس بات کو بیان کیا، کہتے ہیں کذب لا اصل لہ، یہ روایت بالکل جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. وہ من مفتریات ابن قتیبہ، یہ ابن قتیبہ کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، اور ابن عاصم الکوفی اور سمساتی کی گڑی ہوئی باتوں میں سے ہے. وَكَانُوا مَشْهُورِينَ بِالْكِذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ، اور یہ لوگ جھوٹ اور افطرا باندھنے میں مشہور تھے. بحمد تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ یہ بالکل روافظ کی طرف سے اور نواسب کی طرف سے صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اور ان کی شہادت جو ہے یہ ان کا عظیم مرتبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا.